وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو قاسم خان سوری صاحب آپ کو میرا سلام. اور بڑی خوشی ہوئی, میری فرسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کو میرا سلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ طاقتور سے لڑنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کے پاس گھوڑی میزائل ہونا چاہیے. آپ کے پاس عمران خان جیسا حوصلہ اور اس جیسا جگر ہونا چاہیے. اور میں قاسم خان کا بہت مشکور ہوں. دو ایسے احسان ہیں جو شاید میں کبھی بھول نہ پاؤں. ایک تو وہ جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی اور آپ نے تب جو سٹینڈ لیا تھا آؤٹ آف نو ویئر. ہمیں مطلب آپ ہماری نظروں میں نہیں تھے. آپ کو اس وقت تک قوم اس طرح سے نہیں جانتی تھی. لیکن اس حالات میں آپ آؤٹ آف نو ویئر سے جس طرح سے آپ نے سٹینڈ لیا تھا, کیونکہ ہماری نظریں تو کہیں اور تھی, لیکن آپ سٹینڈ لے گئے, آپ نمبر لے گئے. ایک تو وہ احسان آپ کا اس قوم کے اوپر, آپ نے ساتھ دیا خان کا. اور دوسرا جو آپ نے عمران ریاض کے جان بچائے. آپ نے جو عمران ریاض کو ہیلپ آؤٹ کیا پاکستان سے نکلنے کے لیے, ان ظالموں سے بچانے کے لیے. کیونکہ میرا یہ بیلیو ہے کہ عمران خان کی آواز صرف اس کی آواز نہیں ہے, بلکہ عمران ریاض کی آواز پورے پاکستانی قوم کی آواز ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ارشد شریف کی طرح کسی اور کی جان جائے. سب کی جانیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میری طرف سے تمام پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. سوال میرا آپ سے یہ ہے, عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں جتنی کوفتے جو ہیں وہ بنیادی اپنے حقوق کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ جا کے رابطہ کیا جائے, جس میں مارنگ بلوچ کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. اور اس کے بعد منظور پشتین بھی آپ جانتے ہیں, جو اپنے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے اتنا سب کچھ برداشت کر کے بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو کیا کوئی اپڈیٹ ہے, کب تک آپ لوگ ان سے ملیں گے, یا کب تک کوئی میٹنگز ہوں گی, کب تک آپ ان کے ساتھ مل کے جلد سے جلوس کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ ایڈ اپ کریں گے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ شکریہ, کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں عمران خان سے تو عشق ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا نام ہی عمران تھا. تو عمران خان کے نام کا جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ وہ جب اپنا ویلاگ شروع کرتا ہے تو کہتا ہے میں ہوں عمران خان. تو ہمیں جو ہے نا وہ عمران خان کے نام ہی سے عشق ہے. تو ایک آواز تھی, اور ایک مصیبت میں کوئی شخص آپ کو کہے تو میرے سے جو ہو سکا میں نے کیا. میں نے کبھی یہ سوچ کے نہیں کیا تھا کہ پتہ چلے گا لوگوں کو یا بتایا جائے گا. وہ اس طرح کے حالات ہو گئے, عمران ریاض کو بتانا پڑ گیا. تو ورنہ کبھی بھی میں نے, کافی دن ہو گئے ہیں اس کو یہ سب کچھ ہم نے جو ہے نا یہ کیے ہوئے. وہ تو چپ تھے, میری مسز تک کو بھی نہیں پتا تھا, میرے بچوں کو نہیں, میرے بھائیوں کو, کسی کو اس چیز کی کانوں کان خبر نہیں تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے عزت. دیکھیں میں یہاں پہ اس ٹائم جو ہے وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں اور مشکل حالات میں ہوں. تو میں نے تو نہیں سوچا تھا لوگ مجھے اتنا دوبارہ پیار دیں گے, یا میں نے یہ کام اس نیت سے کیا تھا. تو یہ عزت ذلت نا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مارنگ بلوچ ایک بہادر بیٹی ہے ہماری, جو آواز اٹھا رہی ہے, گمشدہ جو ہے افراد کے لیے بول رہی ہے, مسخ شدہ لاشوں کے لیے بول رہی ہے, انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس ملک میں, جو ہم پورے پی ٹی آئی بول رہے ہیں, وہ بھی یہی آواز اٹھا رہی ہیں. وہ بھی کہہ رہی ہیں رول آف لا ہونا چاہیے, ہمیں زندہ رہنے کی جو ہے نا وہ ضمانت ملنی چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق ملک چلنا چاہیے. تو ہم ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. ہمارا صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ کو بھی میں نے کہا ہوا ہے, وہ بھی عمران خان سے ملنے ابھی اسلام آباد آئے ہوئے تھے, نہیں مل سکے, رکے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی وہ بلوچستان جائیں گے, ان کا ٹاسک ہم نے دیا ہوا ہے, میں خود ان سے بات کروں گا. ہم انشاءاللہ کوئی ٹی آر او بنائیں گے, ہم مشترکہ ایک لائحہ عمل بنائیں گے. وہ ہماری بہن ہے, اس کا ہم حوصلہ دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی انشاءاللہ پی ٹی آئی جو میری بھی ذمہ داری دی ہے, زلفی بھائی کی ہے, شہباز گل کی ہے, عاطف خان, یا ہمارے یہاں پہ جو اوورسیز پاکستان کے جو سجاد برکی صاحب ہیں سیکٹری, اور ان کی, کہ ہم سارے مل کے نا مارنگ بلوچ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. جو ہم یہاں پہ سیمینار کریں گے, ہم کوئی کام کریں گے, ہم اس کی بھی آواز بنیں گے, ہم ہر مظلوم کی آواز بنیں گے. انشاءاللہ پاکستان میں جس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, صرف پی ٹی آئی نہیں, پوری پاکستان کی آواز عمران خان ہے. عمران خان پاکستان خان ہے. تو ہم سب, اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا, ہر مظلوم کی انشاءاللہ آواز بنیں گے, اور پوری دنیا میں بتائیں گے جو ظلم اور زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے, چاہے وہ مارنگ کے ساتھ ہو رہی ہو, چاہے منظور پشتین کے ساتھ ہو رہی ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو رہی ہو, یا کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہو. آپ دیکھیں ہمارا وہ جو شاعر ہے, اس کو کس طرح کا زبردست وہ شاعری کر رہا ہے, کشمیر سے اس کا تعلق ہے, احمد فراد کیا نام ہے اس کا, میرا خیال یہی. تو وہ دیکھو کس طرح جو ہے وہ آواز بن گیا. ظلم میں نا اس طرح کے بہت سے آپ کو انسنگ ہیروز ملتے ہیں جو
सिर्फ हम तो कुछ सामने चेहरे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्यादा सफर उन्होंने किया हुआ है, सहा हुआ है। वो बैठे हुए हैं, उन्हें लोग नहीं जानते, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए इमरान खान के नजरिए से सिंक हुए हैं। वो शिकस्त नहीं मान रहे हैं, वो बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। और यही बहादुरी जो है ना इमरान खान की स्ट्रेंथ है, यही हौसला जो है ना जो अवाम ने दिया वो स्ट्रेंथ है। इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इसको गोलियों से, तोपों से डरा कर नहीं कोई कुछ कर सकता। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को देख लें, वो तो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। वो क्यों इतना सफर कर रहे हैं, वो क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों यहाँ पे अमेरिका में कांग्रेसमैनों को ईमेल्स लिख रहे हैं, मिल रहे हैं, वो क्यों कह रहे आवाज बन रहे हैं? इसलिए कि जुल्म होता हुआ कोई नहीं देख सकता। जो एक शऊर वाला आदमी होता है वो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा, बहुत करीब है वक्त। अब तो मैं समझता हूं कि शिकस्त तो हो चुकी है, सिर्फ इलाने फतह बाकी है। फतह भी हो चुका है। जब खान साहब निकलेगा इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि विद इन अ डेज चीजें तब्दील होंगी और एक इंशाल्लाह फातेह की तरह इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे। और बस मेरे तो दिल में अरमान है वो दिन देखूं जल्द कि जब वो बाहर आएंगे और आप देखना अवाम का प्यार, जिस तरह खान साहब ने कहा था ना कि 8 को अवाम निकलेगी, मुझे पूरा यकीन है। तो मैं आपको यकीन दिलाऊं जब इमरान खान साहब भी निकलेगा ना, वो भी एक तारीखी दिन होगा, वो भी एक इनकलाब होगा पाकिस्तान में, कि जब ये खौफ के बुत टूट जाएंगे और अवाम जो है वो निकलेगी इंशाल्लाह बाहर। वो निकलेंगे और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी मुल्क वापस आने की सोच रहे हैं। हमारी तो अभी आजकल एंट्री बैन है और स्पेशली सोशल मीडिया के लिए तो पीछे वो भूखे भेड़ियों की तरह फिर रहे होते हैं। सारी जो रियासती मशीनरी है वो इसी मुल्क में, और कोई गुनाह नहीं हो रहा, सिर्फ आवाज उठाना गुनाह है। और ये समझते हैं कि शतन मुल्क बन के अगर कान बंद करके बैठे रहेंगे तो उसी में इनकी बका है। एक सवाल आपसे करूंगी जो कि कल भी स्पेस में आया था, आज हमारे गेस्ट के आने से पहले भी वो सवाल आया था। वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा ब्लैक डे और जलसा और प्रोटेस्ट, कुछ इलाकों में ऐसे कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड कोई एक्टिविटी नहीं है, उनके जो लोकल लीडरशिप है वो कोई एक्टिविटी नहीं करती। तो उसके लिए वो कहाँ कंप्लेन करें? क्या उनका कोई वो है कोई नंबर, कोई जगह जहाँ पे वो ये कह सकते हैं या किसी को कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक्टिविटी करो, हमें पार्ट बनना है उसका? देखें, मैं तो यहाँ पे ओवरसीज में हूँ, यहाँ पे भी पूरे अमेरिका के मुख्तलिफ चैप्टर्स जो है वो कर रहे हैं। अभी मैं मिशिगन जा रहा हूँ, मैं वहां पे लीड करूंगा इंशाल्लाह प्रोटेस्ट, और सज्जाद बरकी साहब यहाँ पे प्रोटेस्ट लीड करेंगे ह्यूस्टन में, टेक्सास में। तो मुख्तलिफ जगहों पे सब कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ब्लैक डे का कहा हुआ है। तो हर किसी को चाहिए कि वो अपने इलाके की जो तंजीमें हैं उससे राब्ता करे और निकलेंगे लोग और अपने अपने इलाके के अंदर, अपने अपने इजला के अंदर पूरी कोशिश करें कि वो ब्लैक डे मनाएं, प्रोटेस्ट करें। जो हम सबका जो है वो एक कानूनी आईनी हक है कि हम पुरअमन रहते हुए जो है वो हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। और जो मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को, जो सबसे बड़ा डाका डाला है पाकिस्तानी अवाम के हकूक पे, वो 8 फरवरी को डाला। जिस तरह इन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई, ये बेशर्मों को, बुजदिलों को, अर्दलियों को बिठा दिया हमारे सरों पर। पाकिस्तानी कौम एक आजाद कौम है, वो इन बुजदिलों को अपने सरों पे मुसल्लत हुआ नहीं देख सकते। उनको इमरान खान जैसा आदमी चाहिए आजाद, जो पूरी दुनिया में बाइस फख्र था, पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद था जब इमरान खान वज़ीर आज़म था। तो इंशाल्लाह। आज़म भाई, आप ये बताएं, अभी आपने कहा कि बहुत जल्द शलवार कमीज वाला क्रू आ रहा है और बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आने वाले, क्या चीज कॉन्फिडेंस देती है आपको? क्या व्हाट इज दैट वन थिंग? देखिए, पहली बात ये है कि जब आप सच्चे हो ना, जब आप एक नेक मकसद के लिए काम कर रहे हो, जब आप 24 करोड़ अवाम, एक अल्लाह की मखलूक है 24 करोड़ जो जुल्म में पिस रही है, आप उसकी आवाज बन जाओ और वो आपकी आवाज बन जाए, तो कि अल्लाह ताला जो है वो हक का साथ नहीं दे। अल्लाह ताला तो देखिए कहता है ना कि पहले आप तो खड़े हो, आप अपने लिए आवाज तो उठाओ, फिर मदद आएगी अल्लाह की। तो अभी तो पूरी कौम खड़ी हो चुकी है, पूरी कौम इतनी मारे खा चुकी है, हम शोधा दे चुके हैं, हम दरबदर हो चुके हैं। खान साहब जैसा शख्स, उसके कीमती इन्होंने 1.5 साल जाया कर दिए। मुझे इतना अफसोस होता है कि इमरान खान जैसे शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है यार। वो पूरी मुसलमान उम्मा का लीडर है, वो रहबर है, इतने कीमती दिन उसके जाया कर दिए इन्होंने। तो मेरा तो पूरा ईमान है कि कभी भी बुज़दिल जो है ना वो फातिहा नहीं हो सकता। ये तो चंद दिनों की इनकी बात है। अवाम जब इतनी साथ हो आपके और इतनी कुर्बानियां दे रही हो
اور اوورسیز پاکستانی آپ دیکھ لیں, وہ پاکستان نہیں جا سکتے بیچارے, ان پہ کیسز بنائے ہیں, ڈرا رہے ہیں, ان کی فیملیوں کو ڈرا رہے ہیں. اظہر مشوانی کو آپ دیکھ لیں کہ میں جب چھپا ہوا تھا دبئی میں تو یہ بھی وہاں پہ چھپا ہوا تھا, کس طرح اس کے بھائیوں کو تنگ کیا. مجھے پتا ہے, دیکھیں عمران ریاض کا تو آپ کو پتا چل گیا ہے کس طرح یہ لندن تک پہنچا ہے, وہ بھی ایک سٹوری ہے پوری, جس طرح جو ہے نا مشوانی نکلا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم سب ابھی ہمارے کتنی ہماری بہنیں ہیں, بچیاں ہیں جو بیچاری سوشل میڈیا سے ان کا تعلق تھا, وہ آج تک پریشان ہیں. میں نام نہیں لے سکتا, اوپن نہیں کر سکتا, بہت سے لوگ جو ہے وہ بیچارے ناکردہ جرم کی سزائیں بھگت رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایمان کی طاقت جو ہے نا سب سے بڑی طاقت ہے دنیا میں. نہ پیسے کی طاقت ہے, نہ آپ کو کرسی وہ طاقت دیتی ہے جو ایمان کی طاقت دیتی ہے. تو ایمانوں والا, ایمان پہ, اللہ پہ یقین رکھنے والی قوم ہے پاکستانی. تو ہم سب انشاءاللہ پر امید ہیں. اور عمران خان جب اندر سے دیکھیں نا کیسا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا یہ بیچارے جو بونے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے, جو کرسیوں پہ بڑی بڑی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیچارے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, یہ کچھ ان کی کوئی خبر ہی نہیں آتی. یہ جو ٹی وی پہ جو ہمارے جو خلاف بھی بول رہے ہیں, وہ بھی عمران خان کا نام لیے بغیر اپنا ان کا بھی پروگرام نہیں چل رہا. تو ہم سب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تیزی سے چیزیں چینج ہوں گی اور ایج پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ اب کچھ دنوں کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس عذاب سے, اس کرب سے نکلے گا, ایک حوصلہ ملے گا لوگوں کو. آپ دیکھیں جب حوصلہ ملے گا نا, آپ وہ دن دیکھنا کہ پاکستان میں کیسے خوشی ہوگی. یہ جو آج مرجائے ہوئے چہرے ہیں نا, جس طرح پانی پھول کو دو دوبارہ وہ ایسے کھل جاتا ہے, اوپر آ جاتا ہے, اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئیڈیاز کی بھرمار ہوگی انشاءاللہ جب عمران خان صاحب آئیں گے. یہ جو اوورسیز باہر بیٹھے ہیں, میں ان سے مل رہا ہوں, یہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے یہاں پہ بزنس ٹائکون بنے ہوئے, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا نام کما رہے ہیں. تو ان کے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو موقع ہم دے دیں نا صرف, تو ہمارا پاکستان بغیر پیسے کے یہی صحیح کر دیں گے جو ہمیشہ سے خان صاحب کہتے رہے ہیں. تو میں اچھا اظہر بھائی آئے تھے, اظہر مشوانی, آئی تھنک ان کا کریش ہو گیا تھا ٹک ٹاک, لیکن ابھی کیا چل رہا ہے مقصود بھائی دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس حسنین اور ہمارے ساتھ جنید بھی ہیں. جنید نہیں, اظہر کی بات کرو. مقصود بھائی اظہر کی بات کرو, کر رہے ہیں, ان کو لگے ہوئے ان کے پیچھے. اچھا کرو, ٹھیک ہے. اچھا ایک ہے اس لڑکے کی, سنو سر آپ بول رہے لڑکے صاحب آپ بول رہے. السلام علیکم. آپ کو وعلیکم السلام. نہیں پہلے سے ہی آپ اب ورٹیکل ہو گئے. نہیں اب سوری پہلے سے ہی تھا. سب سے پہلے تو قاسم خان سوری صاحب سے ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ امریکہ میں. تو یہ تو ان کو ہم شیر شاہ سوری بولتے ہیں. ہم ان کو جس طرح یہ کھڑے رہے ہیں تو ان کا یہ ہمارے لیے ایک کہتے ہیں نا ٹائیگر ہے, شیر ہے ہمارے لیے. تو جو انہوں نے کیا وہ تو ایک اس کی مثال نہیں ہے کہیں پہ بھی. اچھا میں آپ لوگوں کو جو کوئکلی ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ جنید خان ہیں, انہوں نے ایک یہ سروے, 2 سرویز ایکچولی لانچ کیے ہیں یہ ووپا یو ایس کی طرف سے. تو ووپا یو ایس جو ہے, آپ اس کے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے آپ سرویز لے سکتے ہیں. اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے امیر پاک الائنس. بلکہ یار آپ پن کر دیں کچھ آپ اپنی اکاؤنٹ پہ نا, اپنے یہ جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس پہ سب کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو فالو کر لیں, اور پھر آپ اپنے والے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ وہ سروے کو پن کر دیں. کیونکہ میں یہ لنکس بھیج رہا ہوں کامنٹ پہ, لنک نہیں آ رہا کامنٹ پہ نا, تو نہیں آئے گا. اور سب سے گزارش یہ ہے کہ وہ بہت ضروری سروے ہے وہ کر لیں. ایسا ہے کہ وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اب مجھے پن تو نہیں کرنا آتا, میں اتنا اس میں ٹک ٹاک میں ویڈیوز وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں لیکن اس طرح ایکٹیو نہیں. تو میں آپ کو نہیں ایک ویڈیو اس کی بنا لیں اور اس کے اچھا ویڈیو بنا کے اپنے بایو میں لنک ڈال دیں. بایو میں لنک جا سکتا ہے رائٹ. اچھا ہاں جی ہاں. تو اس میں یہ ہے تو بس یہ کریں چھوٹا سا کام. جی تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. ایک ریمیٹنسز کے اوپر ہے, اس میں 4 سوالات ہیں. اس میں ہے کہ آپ عمران خان کی اپیل پر پر احتجاج کے لیے آپ پاکستان کو جو وہ بند کریں گے یا نہیں, جو آپ بھیجتے ہیں. پھر اس میں لکھ دیے ہوئے آپشنز, آپ کتنی دیر کے لیے بھیجنا روکیں گے, ریمیٹنسز جو ہے کتنی دیر تک آپ نہیں کریں گے.